أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان 3 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والے لوگوں، یقیناً تم لوگ اور اللہ کے سوا وہ تمام چیزیں جن کی تم پوجا کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہے، تم کو اسی میں داخل ہونا ہے. اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جھونکے جاتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. اس میں ان لوگوں کا شور و گل ہوگا اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے. مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا. پھر یہ بات بتائی گئی تھی کہ فی الحال تو اگرچہ نہیں مانتے ہیں، لیکن جب یہ نشانیاں دیکھیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے قیامت کا دن قائم ہو جائے گا تو نہ ماننے والوں کی آنکھیں فتح کی فتح رہ جائے گی، چندیا جائے گی، حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اب ان کو یقین ہوگا کہ جہنم میں جانا ہے اور بہت بڑی مصیبت میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں. اب جب مصیبت میں مبتلا ہیں ایسا احساس ہوگا تو ان کو اپنے وہ معبود یاد آئیں گے جن کے وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے. کہ بھائی ہم کیوں پوجا کرتے تھے؟ کہ وہ ہمیں کچھ نفع پہنچائے، کچھ کام آوے آرے وقت میں. جتنے بھی لوگ دنیا میں آستک ہیں، یعنی کسی نہ کسی کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اسی عقیدے اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ہم کو نفع دیں گے، آرے وقت میں، مصیبت کے وقت میں کام آئیں گے. اب اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ سامنے جہنم ہوگی. تو مشرکین مکہ کو اپنے وہ معبود یاد آئیں گے. دیکھو، چاہے ہے وہ معبودان باطلہ ہے، یعنی جھوٹے معبود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. اس کے پیچھے نفس اور شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں. غزوہ تبوک جب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے اور فتح کے ساتھ واپسی ہوئی. جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کی فتح ہوئی، واپس ہوئے. اس کے بعد عرب کے جتنے قبیلے تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اب اسلام جزیرۃ العرب میں ہر جگہ پھیل چکا ہے، اب ہمارے لیے امن و سلامتی اسی میں ہے کہ ہم بھی اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. تو خوشی خوشی یہ حالات اور پوزیشن کو دیکھ کر وفد کے وفد، یعنی تولے کے تولے، جماعتوں کی جماعتیں مدینہ المنورہ میں حاضر ہوتی تھی. پوری بستی والے اپنے اندر سے 10-15 لوگوں کو وفد بنا کر، جماعت بنا کر حضور کے پاس بھیجتے تھے. قبیلہ آیا تھا، قبیلہ ثقیف، بڑے جنگجو لوگ تھے، تیر اندازی میں ماہر تھے، لڑائی کے میدان کے شہسوار تھے. ان کا ایک وفد آیا اور یہ بہت طاقتور قوم تھے. ان کے آنے سے صحابہ کرام کو بہت خوشی ہوئی. ان کی آمد کی سب سے پہلی خبر ہوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبیلہ ثقیف کا وفد آیا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے. تو اس بات کی خوشخبری سنانے کے واسطے یہ دوڑ رہے حضور کی طرف کہ سب سے پہلے میں جا کر خوشخبری دوں کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے ہیں.
اب یہ جا رہے تھے تیزی کے ساتھ خوشخبری سنانے حضور کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے راستے میں کہ مغیرہ اتنے جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا. کہا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے ہیں اور مسلمان ہونے آئے ہیں، میں اس بات کی خوشخبری دینے حضور کے پاس جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ تم کو خدا کی قسم یہ موقع مجھے دو، میں خوشخبری سناؤں. صحابہ کرام چاہتے تھے کہ حضور خوش. کیسے خوش؟ ہمارے اندر یہ چیز الٹے طریقے سے، واٹس ایپ پر کوئی بھی میسج آیا پورا پڑھیں گے نہیں، پہلے رکھ دیتے دوسرے گروپ میں ادھر ادھر. پھر کیا کہتے سب سے پہلے میں نے بھیجا، سب سے پہلے بھیجا تو کیا ہوگا؟ تو پہلے پڑھ، اس کو سمجھ. اور آج کے دور میں اگر 10 خبریں ہمارے پاس آتی ہے تو 6 تو جھوٹی ہوتی ہے اندر سے. اس لیے پہلے بھیجنا نہیں، اس کی تحقیق کرو. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مغیرہ خدا کی قسم یہ موقع مجھے دو، میں حضور کو خوشخبری سناؤں گا. اور کتنے صاف دل کے لوگ تھے. مغیرہ بن شعبہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری واہ واہ ہوگی میں جاؤں گا، ٹھیک ہے جاؤ. انہوں نے اجازت دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور حضور کو خوشخبری دی. حضور بہت خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان آنے والے مہمانوں کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگایا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، دیکھ رکھی جائے، اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً یہ جوابداری دی کہ آپ کھانے پینے کا سب انتظام کریں گے. اب یہ جو وفد آیا تھا انہوں نے حضور کے سامنے 3 شرطیں رکھی. یہ واقعہ اس بات پر سنا رہا ہوں کہ چاہے وہ معبودان باطلہ یعنی جھوٹے معبود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا لگاؤ کتنا ہوتا ہے، شیطان کہاں تک ان کو پہنچاتا ہے وہ سمجھیں ہم. کاش یہ والی محبت ہم کو اللہ کے ساتھ ہو جائے. کہاں ہماری 3 شرطیں ہیں، وہ مانی جائے گی تو ہم مسلمان ہوں گے. حضور نے پوچھا بولو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پہلی شرط. دوسری شرط کہ ہمارا جو بت ہے معبود اس کا نام تھا لات، تو اس کو چاہے ہم مسلمان ہو جائے لیکن کم سے کم 3 سالوں تک توڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کا ریزن، اس کی وجہ بتائی کہ ہماری عورتیں، یہ اصل بات، اور ہمارے بچوں میں ان کی محبت گھر کر گئی. ہماری عورتیں اور بچے ان کے بہت عاشق بھکت ہے، شردھا ہے ان کے ساتھ، ان کو 3 سال تک توڑا نہ جائے. اور تیسری شرط کہا کہ جب توڑنے کی باری آوے تو ہمارے ہاتھوں سے یہ کام نہ لیا جائے، کیونکہ ہم تو ان کو معبود مانتے تھے اور ہم کو ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، تو ہمارے ہاتھوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی غلط محبت ہو تو ان کو انہی کے ہاتھوں توڑتے تھے. صحابہ کرام نے پہلے کتے پالنے کی بہت یہ تھی، ایک ٹرینڈ تھا کتے پالنے کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کتوں کو مارو. پھر جو مارنا شروع کیا گلی گلی دھون کے مارتے تھے. یہ محبت نکل گئی. پھر حضور نے کہا کہ بھائی کہیں کو کتے کو مارنا، چھوڑو وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ. وہ محبت نکل گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے ہاتھوں سے جب بھی توڑنے کی باری آوے 3 سال تک توڑنا نہیں ہے لات بت کو، اور توڑنے کی باری آوے ہمارے ہاتھوں نہ توڑا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پہلی 2 شرطیں ہیں نا وہ کسی اعتبار سے قبول نہیں کی جائے گی. نماز تو کسی طرح معاف نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خوبی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو. تو نماز بغیر اسلام کام کا نہیں. ہماری قوم کتنی غفلت میں نماز کے بارے میں، نماز کو معمولی سمجھتے ہیں. اچھا دوسری جو شرط ہے کہ 3 سال تک آپ کے بت کو رکھا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا دیکھو ایک بات، وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس کی غرض ہے، لیکن شریعت کے جو احکام وہ اپنی جگہ. ایسا نہیں کہ ابھی چلا لو اس کو مانوس کرو، ایسی باتیں نہیں ہے. تو شرک اور اسلام ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتے؟ حضور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کو توڑ دیا جائے گا. ہاں تیسری جو شرط ہے کہ تمہارے ہاتھ سے نہ توڑا جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھوں توڑا دیں گے، باقی توڑیں گے کھڑی اس کو. تو پہلی 2 شرطیں منظور نہیں ہیں. نماز پڑھنی پڑے گی بہرحال، اور بت کو توڑا جائے گا. تو وہ راضی ہو گئے. جب روانہ ہوئے انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو امیر بنایا جن کو علم کی طلب زیادہ تھی. صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ دینی کاموں سے ان کو تعلق زیادہ ہے، لگاؤ زیادہ ہے. حضور نے ان کو امیر بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو
اور مغیرہ بن شعبہ کو جو خوشخبری لے کر آئے تھے ان کے ساتھ بھیجے کہ تم ساتھ میں جاؤ اور ان کا جو بت ہے لات اس کو توڑ کے آؤ، تتکال فیصلہ۔ جب یہ توڑنے کے واسطے گئے تو عورتیں بچے سب ننگے پیر چپل جوتے پہنے بغیر میدان میں جمع ہو گئے، یہ دیکھنے کے واسطے کہ ہمارے معبود پر یہ وار کریں گے، اٹیک کریں گے تو ہمارے معبود ان کا کیا حل کرتے ہیں ہم دیکھیں، کیونکہ ان کو اپنے معبودوں کو سپر پاور سمجھتے تھے۔ تو دیکھنے کے واسطے پوری بستی جمع ہوئی۔ دیکھو بعض روایت میں آتا ہے، حالانکہ محدثین نے اس کو موضوع اور منگرت بات کہی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں اس بت کو جہاں رکھا تھا سب جمع ہوئے تو اس کے اوپر کلہاڑی یا فاورہ مارا بت کے اوپر، اور پھر نیچے زمین پر گر گئے اور یوں کانپنے لگے تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ دیکھو ہمارے معبود کو چھیڑا تو اس کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ حالانکہ محدثین نے اس کو پھر موضوع اور منگرت کہا ہے۔ صحیح روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، بعض کمزور موضوع روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ زمین پر لیٹ گئے اور یوں ہلنے لگے جیسے ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، کھینچ آ گئی ہو، مرگی کا دورہ پڑا ہو، تو سب چلانے لگے دیکھو ہمارے لات نے اس کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ پھر یہ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے مٹی جھاڑتے ہوئے اور مسکرائے اور کہا کہ یہ کیا کرے گا میرا، تو میں نے تم کو بتانے کے لیے ایسا کیا تھا، یہ کیا کرے گا میرا، اور پھر اس کو پورا توڑ دیا۔ بہرحال سب کے سامنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو ختم کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معبود جس کو ہم اتنا پاور والا سمجھتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کے دلوں سے اس کی جو محبت تھی وہ نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہم نے زندگی قربان کی، اتنے سالوں تک اس کی پوجا کی۔ یہی حال قیامت کے دن مشرکین کا ہوگا کہ جب جہنم سامنے آئے گی اور ان کو یقین ہوگا کہ اب جہنم میں جانا ہے تو ان کو اپنے معبود یاد آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ دیکھو وہ میٹھی آسا دل میں مت رکھنا، امید کہ ہمارے معبود ہم کو بچا لیں گے، یقیناً تم اور اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے معبودوں کو تم پوجتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ انتم لہا واردون، ہر ایک کو جہنم میں جانا ہے، یعنی وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تمہارے ساتھ دوزخ میں آئیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود حقیقت میں تمہارے معبود ہوتے سچے طاقت والے جیسے تم سمجھتے ہو تو جہنم پر نہ لائے جاتے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، معبود کو کوئی تھوڑی جہنم میں پھینکا جاتا ہے، معبود تو پاور والا آتا ہے، ان کو تمہارے سامنے حسب جہنم، حسب یعنی وہ جو کنکری آتے ہیں نا اس کو اپنے یوں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، ایسے ان کے بتوں کو یوں اٹھا کر پھینکا جائے گا جیسے کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ ان کی ذلت کے لیے بیان کیا گیا کہ تمہارے معبود کی حیثیت اتنی ہوگی کہ آپ 6 فٹ کا بناوے کہ 8 فٹ کا بناوے کہ 10 فٹ کا بناوے، اس کو فرشتے اٹھا کر یوں کر کے پھینک دیں۔ جب ان کا خود کا حال یہ ہوگا تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، تم اور تمہارے معبود جہنم میں بہت شور و گل کرو گے کیونکہ عذاب ہوگا، تکلیف میں ہوں گے تو بوما بوم کریں گے، اور اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرا کون سی پوزیشن میں ہے کسی کو کچھ پتہ چلے گا، ہر ایک اپنی اپنی تکلیف میں ہوگا، ہر ایک چلا رہا ہوگا۔ جلتا آدمی چلاتا ہے، بوما بوم کرتا ہے تو ہر ایک جل رہا ہوگا، تو شور و گل اتنا ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے، کہ تمہارا حال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہی بتایا۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ جب یہ معبودان باطلہ یعنی جھوٹے معبود، ان کا یہ حال کہ ان کو تو کنکر کی طرح اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ایک نارمل بات ہے کہ سامانیہ عام آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے، پھر یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کفر میں کیوں رہتے، مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں بہت بڑا دخل آدمی کے نفس کا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت ہے۔
हमारा नफ्स हमेशा बुराई का तकाजा करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं अपने आप को पाकबाज नहीं कहता हूँ, नफ्स तो मेरे साथ भी लगा है, और नफ्स हमेशा किसका हुक्म करता है? बुराई। हमारा जो नफ्स है उसको क्या चाहिए? अच्छे से अच्छा खाना, ज़्यादा से ज़्यादा आराम, और दूसरी ख्वाहिशात उसकी पूरी करते रहो, ये हमारा नफ्स चाहेगा। और जो आदमी नफ्स का बंदा बन जाएगा, नफ्स के हर तकाजे को पूरा करेगा, वो कुफ्र तक पहुंच सकता है। नफ्स किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। अब आदमी अल्लाह की गुलामी में आ जाए, नफ्स हरगिज़ इसको गवारा नहीं करेगा। नफ्स के बारे में कुछ बातें बहुत काम की। हम भी अक्सर, बल्कि सब कहे तो भी ठीक रहेगा, कि नफ्स की गुलामी किसी न किसी दर्जे में हम भी करते हैं। हमारा नफ्स जो कहे हम उसके पीछे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नेकी का इरादा करते हैं, भलाई का इरादा करते हैं, तो उसको उसके नफ्स के उयूब से खबरदार कर देते हैं। आदमी को जब अल्लाह ताला किसी आदमी के साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं, तो उसकी खुद की बुराइयों से उसको आगाह कर देते हैं कि तेरे अंदर हसद है, तकब्बुर है, कीना है, बुग़्ज़ है और गलत फहमियाँ हैं। फिर आदमी उसकी फ़िक्र लेकर इसके जो इस्लाह करने वाले लोग हैं, मशाइख, शेख, अल्लाह वाले, उनके पास जाकर अपने नफ्स की इस्लाह कराता है। बाकी नफ्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देखो, बाज़ आसार में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था, वही फरमाई थी कि दाऊद नफ्स की मुखालफत करो, नफ्स जो तकाजा करे उसके खिलाफ करो। नफ्स कहे कि आज बाहर खाने जाना है, मत जाओ उस दिन। नफ्स कहे अभी अजान हुई है, सो जाओ फजर की, अभी तो 35 मिनट के बाद जमात है, तो उसी वक्त खड़े हो जाओ, उसकी मुखालफत। ज़्यादा खाना है, मत खाओ। नफ्स कहे चाय पीनी है, एक्स्ट्रा टाइम में, भूख लगे वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में उसकी मुखालफत को नहीं पीनी है। ये ख्वाहिश, वो ख्वाहिश, ज़िनाकारी का शौक़, बदनज़री का शौक़, गिबत की बातें जिसमें नफ्स को मज़ा आता है, इसकी मुखालफत करो। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि नफ्स की मुखालफत करो, क्योंकि मेरी मोहब्बत नफ्स की मुखालफत में है। जो अपने नफ्स की मुखालफत करेगा उसको अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत से नवाजें, और जिसके सीने में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि मैं एक सवाल करता हूँ कि मान लो एक ऐसा रफ़ीक, ऐसा दोस्त है आपका कि अगर आप उसकी इज्जत करें, उसको अच्छे से अच्छा खिलावें, अच्छे से अच्छा पहनावे, उसकी हर बात माने, तो वो दोस्त तुमको जलील और रुसवा कर दे। और अगर तुम उस रफ़ीक और दोस्त की मुखालफत करो, उसके तकाज़ों को पूरा ना करो, उसको भूखा नंगा रखो, तो वो तुमको बाइज्जत बना दे। अब वो दोस्त जिसकी हम हर फरमाइश पूरी करें और वो हमको मुसीबत में मुब्तला कर दे, जलील कर दे, रुसवा कर दे, और एक वो दोस्त जिसकी हम मुखालफत करें, उसका कोई तकाजा, कोई डिमांड पूरी ना करे, बल्कि उसके विरोध काम करे, वो जो कहे वो ना करे, और जो न करने को कोई वो हम कहें और वो हमारी इज्जत बढ़ाए। सहाबाए किराम ने कहा कि हुजूर, इससे घटिया दोस्त कौन हो सकता है कि हम उसकी इज्जत करें, वो हमको मुसीबत में मुब्तला कर दे, हमको जलील और रुसवा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है खुदाए पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि तुम्हारा नफ्स जो पहलू में है वो ऐसा ही साथी है तुम्हारा, ये वही दोस्त है कि तुम उसका जितना इकराम करोगे, उसके जितने तकाजे पूरे करोगे, वो खाना मांगेगा तुम खाना दोगे, वो सोना चाहेगा तुम सोने दोगे, और अच्छा लिबास मांगेगा तुम अच्छा लिबास दोगे, घूमने का मन करेगा तुम घूमने उसको ले जाओगे, तो तुमको मुसीबतों में मुब्तला कर देगा, अल्लाह की नाफरमानी पर उतार देगा। और अगर तुम इसकी मुखालफत पर मुखालफत करोगे तो तुमको अल्लाह की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बना देगा। तो हमारे साथ भी नफ्स लगा है। हज़रत अबू सलमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स अमानत में खयानत करने वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़दीकी से दूर करने वाला है। नफ्स अमानत में खयानत करने वाला और अल्लाह से दूर करने वाला है, इसलिए बेहतरीन अमल नफ्स की मुखालफत है। वो जो तकाजा करे उसके खिलाफ काम करते रहोगे तो अल्लाह ताला के प्यारे बन जाओगे, तुमको अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा।
ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ حضور کہتے ہیں کہ میں جو شریعت اور دین لے کر آیا ہوں اس کے تابع اپنے آپ کو نہ کر دیں، وہاں تک کوئی آدمی، کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بارے میں اندازہ لگاوے، حساب لگاوے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں کتنا رکھا ہے۔ ہم شریعت والے تو ہیں، لیکن جب تک ہمارا نفس برداشت کرے وہاں تک ہماری یہ پوزیشن ہو جاوے کہ رات دن کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جب بھی کہا جائے کہ شریعت کے خلاف کام ہے ہم رک جائیں، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے ایسا کرو تو ہم کریں، تو ہمارا ایمان کامل ہوا ایسا سمجھا جائے گا۔ ورنہ 5 نمازیں پڑھ لی اس کے بعد جو جی میں آیا کرتے رہے تو یہ کامل ایمان نہیں ہوا۔ حضور کہتے ہیں کہ 100% میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں گے تو تمہارا ایمان کامل ہوا، ورنہ تو ایمان ابھی کامل ہوا نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، خواہشات اگر بندہ چھوڑ دے تو یہ خواہشات کا چھوڑنا قیدی کو حاکم بنا دیتا ہے، قیدی آدمی کو امیر حاکم بنا دیتا ہے، اور اگر آپ خواہشات کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ہر خواہش پوری کرنے کی فکر میں لگیں گے تو امیر کو قیدی بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال دیکھیں، دیکھو زلیخا جو تھی نا، وہ تو امیر کی عورت تھی، یعنی امیر تھی، بادشاہ کی بیوی، وزیر کی بیوی تھی، لیکن خواہشات کے پیچھے لگی، زیناکاری کی خواہش ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کے پیچھے لگی تو وہ قیدی بن گئی۔ کس کی قیدی بن گئی؟ یوسف علیہ السلام کے عشق کی قیدی بن گئی، اس کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، زیناکاری سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور حفاظت کے قید خانے میں آپ کو بھیج دیا تھا، لیکن آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا، غلط خواہشات کو، تو اللہ تعالیٰ نے قید خانے سے نکال کر امیر بنا دیا۔ تو خواہشات کو بندہ کچلے گا، اس کی مخالفت کرے گا تو قیدی امیر بن جائے گا، اور اگر بندہ خواہشات کے پیچھے چلے گا تو امیر ہوگا تو ابھی قیدی بن جائے گا۔ گاؤں کا بڑا چودھری ہو، مالدار ہو، کسی عورت کی محبت دل میں گھر کر گئی تو وہ آدمی گلی گلی چکر لگاتا پھرتا ہوا ملے گا، روتا پیٹتا ہوا ملے گا، آدمی قیدی بن جاتا ہے۔ تو ترک خواہشات کو چھوڑیں گے تو امیر والی زندگی، اور اگر خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو قیدیوں والی زندگی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرب خداوندی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ تھوڑی رہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب جاوے، وہاں کہ بھائی فلاں بستی میں رہتے تو ہم وہاں جاویں۔ اللہ کے قرب سے، اللہ کی نزدیکی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواہش کی پیروی چھوڑ دینا، یہی اللہ کا قرب ہے۔ جو خواہشات ہے غلط، اس کے پیچھے چلنا آدمی چھوڑ دے، سمجھو اس کو قرب خداوندی مل گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہشات کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نماز روزے سب اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ وزنی عبادت اگر کوئی ہے تو خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ اس سے زیادہ قیمتی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ خواہشات بہت خطرناک چیز ہے، نفس بہت خطرناک چیز ہے۔ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے، ناخن سے، حالانکہ مشکل کام ہے لیکن کوئی ٹھان لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے، مگر خواہشات کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہے۔ نفس نے جس کا تقاضا کیا اس سے بچنا اور اس سے بھاگنا، یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، تزکیہ کر لیا، سدھار لیا، سدھار لیا، وہ کامیاب۔ وقد خواب من دساہا، اور جو نفس کے پیچھے پیچھے چلا اور اس کو موٹا تگڑا بنا دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ ناکامی ہے، وہ آدمی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو خواہشات کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو صوفی مشائخ ہے، شیخ لوگ ہیں، ان کے پاس خانقاہوں میں جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس رہنا پڑے گا۔ اور آج کے دور میں
ایمان کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے جو ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ان کی خدمت میں حاضری، ان سے مشورے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا، اس میں ہماری حفاظت اور سلامتی ہے آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں خاص کر۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو، یہ جو نفس ہے جو تقاضے کرتا ہے گناہوں کے تقاضے کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو جائے۔ ہاں آپ لگاتار محنت کریں گے، مجاہدے کریں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، یہ کمزور ہوگا، نفس کمزور ہوگا، لیکن مر جاوے مٹ جاوے تقاضے بالکل نہ آوے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو مرتے دم تک ہماری فائٹ اس کے ساتھ چالو رہے گی۔ اور شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بھائی تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال آنا ہی نہیں چاہیے، خیال آئے گا لیکن تم اس کے پیچھے مت چلو، نفس کی مخالفت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو حضور نے دو کی جوڑی بھائی چارگی قائم کر دی تھی، ایک مہاجری ایک انصاری، ایک ہجرت کر کے آنے والی صحابی اور ایک مدینہ کے صحابی، بھائی بنا دیا تھا سب۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں بھائی چارگی قائم کی تھی۔ تو ان کا کھانا پینا حضرت سلمان فارسی کا، چونکہ باہر سے آئے ہوئے آدمی تھے، پردے سے آدمی تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا، اور تقریباً اس وقت پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ ہجرت کے بعد کا شروعاتی دور تھا۔ تو یہ جب کھانے کے واسطے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے، گھر والی ہے، بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ عورتیں تو گھروں میں کیسی رہتی ہیں، شوہر کے سامنے کیسا رہنا چاہیے، بن سنور کر اچھی حالت میں، لیکن دیکھا کہ کپڑے بھی میلے ہیں، اور ایسا لگا کہ ان کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بہن یہ آپ کی کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ اس پوزیشن میں؟ کہا کہ تمہارے جو بھائی ہیں نا ابو الدرداء، ان کو دنیا سے عورتوں سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی توجہ میری طرف نہیں ہے، تو پھر بننے سنورنے کا کیا مطلب؟ اس لیے میری پوزیشن یہ ہے۔ اب کھانے کا وقت ہوا دوپہر کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کھانے کے واسطے۔ یہ پورا حال ان کو معلوم ہو گیا تھا حضرت سلمان فارسی کو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھانے کے واسطے بیٹھ جاؤ، ابو الدرداء سے کہا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے نفلی، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کی وجہ سے نفلی روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، تاکہ تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، روزہ افطار کرو میرے ساتھ۔ تو ان کو روزہ افطار کروایا، مہمان کے خاطر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ کھول لیا، نفلی روزہ۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہونا ہی چاہیے، لیکن ولی نفسک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے، آرام بھی کرو۔ اچھا پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات جب ہوئی تب ابو الدرداء تو عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ، ابھی آپ کو عبادت نہیں کرنی، اگر تم نہیں سو گے تو میں چلا۔ ان کو سلایا، پھر آدھی رات کو اٹھے، چونکہ پوری رات عبادت کا معمول تھا، حضرت سلمان فارسی نے واپس ان کو سلا دیا کہ سو جاؤ آرام کرو۔ آخری رات میں تہائی حصہ جب باقی تھا، سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ چلو اب اٹھو اور اب عبادت کرو۔ پھر کہا کہ بھائی تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو دین دنیا ایسا ضروری نہیں کہ بھائی آپ آرام بھی چھوڑ دو، کھانا پینا بھی چھوڑ دو تو ہی دیندار کہلاؤ گے، نہیں۔ نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کو مار دینا بالکل ایسا مشکل کام ہے کہ وہ تقاضے نہ کریں، تقاضے آئیں گے لیکن ہم اس کو کیا کریں، دبانے والے بنیں، اس کے تقاضوں پر چلنے والے نہ بنیں۔ پھر یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہی کہ حضور ایسا ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ سلمان تم نے صحیح کیا، اپنی جان کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا سب کا حق ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب نفس کو کنٹرول میں کرنے کی بات آئی تو اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ بھائی 3 کام کرو گے تو نفس کو لگام آپ دے سکتے، کنٹرول کر سکتے، مارنا تو نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرو کہ نفس کو خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے،
یہی بات کہ جو خواہش کرے، جو تقاضا ہے فوراً اس پر عمل نہ کرے، سوچے کہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا کام ہو تو نفس چاہے 1,00,000 مرتبہ تقاضا کرے لیکن اس کی طرف آدمی دھیان نہ دے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو چوپائے ہوتے ہیں جانور، ان کو اگر دانا پانی نہ دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کا اکھر پڑنا اور اکڑ سب نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی نفس کے تقاضے ہم پورا نہیں کریں گے تو تھوڑی مدت کے بعد یہ بھی کیا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا اور شرارتیں کم کرے گا۔ تو ایک کام یہ کریں کہ خواہشات اور لذتوں کو روک دیں۔ دوسرا کام کہ نفس پر عبادتوں کا بھاری بوجھ ڈالیں۔ ابھی یہ جو 4 رکعت فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں تو نفس کو کہے نہیں، فرض سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں، فرض کے بعد کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں، عیسیٰ کی 17 رکعت پوری پڑھنی ہے، اس طرح اس پر بوجھ ڈالے۔ اور پھر ایکسٹرا تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق اور چاش بھی پڑھنی ہے، تسبیح بھی پڑھنی ہے، سب عبادتوں کا بوجھ ڈالیں۔ 2 کام، لذتوں سے روکیں، عبادتوں کا بوجھ ڈالیں، اور تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ میں نے یہ کام جو شروع کیا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا، اس میں تو میری مدد فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ یہ اس لیے بات بتائی کہ ہم ہیں مسلمان پیدائش اللہ کے فضل سے، لیکن کہیں اگر ہم بھی نفس کے پیچھے چلتے رہے، اللہ نہ کرے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جو کفر کی بنیاد ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، کہیں ہماری یہ نوبت نہ آ جائے کہ ہم نفس کے تقاضے پورے کرتے اتنے آگے نکل جاوے کہ نفس ہمیں کفر اور شرک کی سرحد کے اندر داخل کروائے۔ اس لیے نفس کو تقاضوں کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے۔ جنہوں نے تقاضوں کو نہیں دبایا، نہیں مارا، کنٹرول نہیں کیا نفس کو، ان کا حال کیا ہوگا وہ قرآن نے ہم کو بتایا۔ جیسے کہ 3 آیتوں میں ہم نے سنا کہ وہ کفر میں مبتلا ہوئے، پتھروں کی بھی انہوں نے عبادت کی اور اس کو اپنا معبود بنایا، مانا۔ قیامت کے دن جب جہنم سامنے ہوگی ان کو یاد آئے گا کہ جن کے ہم نے زندگی بھر پوجا کی وہ ہم کو بچائیں گے آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ یہ امید بالکل مت رکھنا، تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور ان کو بھی تمہارے سامنے ایسے اٹھا کر پھینکا جائے گا جیسے کنکری اٹھائی اور پھینکی۔ یہ ان کا حال ہوگا، اس لیے ان پر کوئی بھروسہ مت کرنا، یقین مت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے آنے والی انسانوں کے لیے، کہ حقیقی معبود تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنا یقین بن جائے، ایمان مضبوط ہو، اس کی فکر کرے، اور اس کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، اپنی اصلاح کی نیت سے۔ اور اپنی پرائیویٹ زندگی میں بھی، 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی، جب بھی کوئی غلط تقاضا آوے فوراً اس پر عمل نہ کرے، رک جائے، کہے بھائی سوچتے ہیں بعد میں کریں گے، چلو اگنور کرے اس کو۔ نفس کے ساتھ اس طریقے سے آپ کو کام لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نفس کے ساتھ اس کے خلاف جو ہمارا مجاہدہ ہے، لڑائی ہے، اس میں ہم سب کی نصرت اور مدد فرمائے۔